انسانوں پر پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، دکھ اور تکلیف انسان تک پہنچتی ہے۔ اہل ایمان غم میں، پریشانی میں، دکھ میں ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہی تعلیم کتاب و سنت نے اہل ایمان کو دی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4563، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نیچے آگ ہے، پیچھے قوم دشمن، باپ دشمن، بادشاہ دشمن، سارے لوگ دشمن ہو چکے ہیں، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس مشکل ترین گھڑی میں کس کو پکار رہے، کس کی طرف لوٹ رہے، کس کی طرف رجوع کر رہے، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق دے رہے۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہر مشکل حال میں اپنی زبان سے الفاظ کہو، حسبنا اللہ، میرا اللہ ہمیں کافی ہے، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، تم جو چاہے کرنا چاہو کر لو، لیکن ہوگا وہ جو میرا اللہ چاہے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے دہرائے جب منافقین نے یہ افواہ پھیلا دی تھی۔ کلام الہی کی طرف لوٹیے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بات پھیلا دی کہ آپ سے لڑنے کے لیے بہت لشکر اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے گھیراؤ کر لیا، تو اہل ایمان صحابہ کرام کی اعلیٰ ترین جماعت، ان کا دل ایمان کے نور سے اور جگمگا اٹھا۔ قالوا حسبنا اللہ، ان سب نے آواز کیا لگائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمیں کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ سیدہ اسماء بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت ابن ماجہ میں 3882، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پریشانی کا کوئی موقع آتا تو آپ نے مجھے یہ سکھائے کہ تم یہ الفاظ پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے موقع پر پڑھنے کے لیے مجھے یہ الفاظ سکھائے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کتنی بھی پریشانی آئے تو عقیدہ توحید کو مضبوط کیجیے، اللہ میرا رب ہے، میں کسی اور کی طرف نہیں توجہ کروں گا، کسی اور کو نہیں پکاروں گا، کسی اور سے نہیں مانگوں گا۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کی تنگ دستی، مفلسی لاحق ہو، تو پھر یہ الفاظ کہا کرو، اللہ اللہ ربی، اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6345، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور مصیبت کے وقت جو الفاظ پڑھا کرتے تھے وہ یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو بہت عظمت والا اور بردبار ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو زمین، آسمان اور عرش عظیم کا رب ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹتے، توحید کا پیغام سناتے، لا الہ الا اللہ کا آوازہ نکالتے۔ مصیبت میں، پریشانیوں میں غیر اللہ کو پکارنے والوں، غیر اللہ کی ڈھیریوں پہ گرنے والوں، غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے والوں، تمہارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں درس دے رہے ہیں، کتنی بڑی پریشانی ہو تمہارا رب سب سے بڑا ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے پر قادر ہے، تو اپنی توجہ جب بھی کرنی ہے اس خالق و مالک کی طرف کرو۔ اللہ ہمیں یہ ایمان کی لذت عطا فرمائے، یہ توحید کی غیرت عطا فرمائے کہ ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی غم
ہو، ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں ہماری زبان سے جو جملے نکلیں وہ لا الہ الا اللہ، حسبنا اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ الفاظ نکلیں۔ اللہ ایسی غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔